قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، یعنی کوئی شخص غیر مسلم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ قربانی کو فرض بولتے ہیں۔ فرض کا لفظ تھوڑا زیادہ ثقیل ہے، اس سلسلہ میں قربانی کے لیے جو لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے وہ واجب کا ہے۔ تو بہرحال اسے فرض واجب کے معنی میں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ محتاط یہی بات ہے کہ اسے واجب ہی کہا جائے، اور اسے سنت بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسا وجوب ہے یہ کہ جو سنت سے ثابت ہے۔ تو قربانی کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی ایسا شخص جس کا دماغ کام نہیں کرتا، جس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا یا بالکل پاگل ہے، مکمل مجنون ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پھر انہی شرائط میں سے ایک شرط ہے بالغ ہونا۔ بچہ جو ابھی نابالغ ہے، کم عمر ہے، جس میں ابھی بلوغت کے آثار نمودار نہیں ہوئے یا وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، تو باقی تمام شرائط کے پورا ہونے کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح مقیم ہونا بھی ضروری ہے۔ جو شخص مسافر ہو، مسافر شرعی ہو، یعنی 92 کلومیٹر اپنے شہر سے یا اپنے گاؤں سے دور کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہاں اس کا 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہو، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کے حوالے سے نصاب پیش نظر ہونا چاہیے کہ وہ شخص جو مالک نصاب ہے، قربانی اسی پر واجب ہوگی۔ اب قربانی اور صدقہ فطر کے حوالے سے ایک ہی مسئلہ تقریباً ہے جو آپ سب کو، ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، مال تجارت یا کرنسی وغیرہ کا مالک ہو، تو اس شخص پر قربانی اور صدقہ فطر ان ایام میں واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر اور قربانی کو ایک کیٹیگری رکھیں اور دوسری کیٹیگری زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ اور ان دونوں چیزوں کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ہولان ہول شرط ہے کہ پورا سال بھی، یعنی قمری سال بھی اس پر گزرا ہو اس مال پر، لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے لیے صرف ان دنوں میں اس مال کا اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ جمع ہونا ضروری ہے، اور اس پر قرض بھی نہ ہو۔ اگر قرض ہو تو اس میں سے نکال کر اسے منہا کر کے باقی جو پیسے بچ رہے ہیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوں تو قربانی کے ایام میں اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص نے ایک مکان اپنی ضرورت کا لے رکھا ہے، لیکن ایک اس کے پاس ایکسٹرا مکان ہے جس کو اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اس مکان کی مالیت دیکھیں گے اور یقیناً وہ 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہوگی، تو پھر اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح گھر میں جتنے افراد ہیں سب اگر بالغ ہیں اور مالک نصاب ہیں تو سب پر قربانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی ابا جی ہی سب کی طرف سے کرتے رہیں گے یا بڑا بھائی کرے گا۔ جو شخص خود مالک نصاب ہے اور اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کو ٹچ کرتا ہے، مکس مال ہونے کی صورت میں، اگر کسی کے پاس فقط 2 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی کیش ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، نہ اس کے پاس کوئی کرنسی ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی یا زکوٰۃ یا فطرانہ واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر یا قربانی یا زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جب اموال جمع کیے جائیں تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی کا نصاب جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 3 تولے سونا ہے، لیکن باقی اس کے پاس 5 لاکھ روپے ایکسٹرا پڑا ہوا ہے جو اس کی حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ بجلی کے بل ہیں، گھر میں بچوں کی فیس وغیرہ ہے، دیگر گھر کے راشن کے لیے جو ضروریات کے پیسے رکھے ہوتے ہیں روٹین میں، جو آپ مثلا کسی چیز کی آپ قسط ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے ذمہ جو چیزیں ضروری ہیں ہر ماہ جو آپ دیتے ہیں، یا گھر کے باقی اخراجات ہیں، یا موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے اپنی ضرورت کی، گھر میں کپڑے ہیں، باقی سب چیزیں، تو ان تمام چیزوں کی جو ضروریات زندگی کے علاوہ یعنی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ وہاں آپ کے پاس کچھ مال ایکسٹرا جمع ہے جو آپ کی ان ضرورتوں سے ہٹ کر ہو، تو پھر وہ مال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مطابق دیکھیں گے کہ کیا وہاں تک پہنچتا ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر قرض بھی ہے، تو پھر اس میں سے قرض نکال کر دیکھیں گے کیا باقی پیسے پھر اتنے بچتے ہیں، اگر اتنے بچتے ہوں گے تو پھر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر میں ایک فرد قربانی کرتا ہے،
تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر مالک نصاب 3-4 ہیں تو جتنے افراد مالک نصاب ہیں سب پر قربانی ہوگی۔ سب اگر بالغ ہیں، عاقل ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور پھر مالک نصاب بھی ہیں تو گھر میں جتنے افراد ہیں ان تمام کا حساب لگا کر خواہ بڑے جانور میں خواہ چھوٹے جانوروں کے حساب سے ایک ایک کر کے قربانی مکمل ادا کریں۔